اب یہ ہے کہ آپ حضرات کو جو میں نے 3 علامات بڑی بتائی ہیں، کیوں آپ کو علم ملا، شعور ملا، ان 3 علامات یا اتنے محدود علم ہونے کے باوجود بھی اللہ نہ کرے آپ کے اوپر جادو کا وار ہوا، آپ نے کہا حضرت صاحب نے یہ 3 علامات بتائی تھی، ان میں میرے میں یہ آئی ہے، تو آپ فوراً کیا ہو گئے؟ متنبہ ہو گئے، چست ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے، اور آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی، 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی، ذکر اذکار تسبیحات شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، باوضو رہنا شروع کر دیا، تو اللہ والو 80% جادو یا وہ وار ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ کسی عامل کامل پیر ڈبا پیر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، 80% علاج ویسے ہی ختم ہو جائے گا، محض آپ شریعت کی پابندی کرنا شروع ہو۔ اب اگر خدا نخواستہ جس نے یہ باتیں نہیں سنی، یا اس کو یہاں بیٹھنا یا میرے سے سننا نصیب نہیں ہوا، یا اس کو علم نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، تو اب بیماری بن گئی، اب جادو ہو گیا۔ اب پہلے کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے علاج ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ عاملوں سے علاج ہوگا، پھر جب ڈاکٹر بھی جواب دے دیں گے، عامل بھی جواب دے دیں گے، زندگی کے کم از کم 15 16 17 18 20 سال گزر چکے ہوں گے، جو عمومی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، نہ پلے ایمان ہوگا نہ پلے ٹکا کرائے کا ہوگا۔ جب بالکل نتھو خیرے ہو جائیں گے نا، کنگال، پھر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ پھر ہم صدقہ بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بھائی صدقہ بھی ہم نے دینا۔ ایمان اتنا نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ اتنا ڈسے ہوتے ہیں، اتنے وظیفے انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، ناکامی ہوئی ہوتی ہے، ہم بھی جب پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اگے تھوڑے پڑھے نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگے تھوڑے پڑھے نے۔ اب کیا ہے، نہ ان کے پاس ایمان رہ گیا ہے اور نہ ان کے پاس مال رہ گیا ہے۔ پھر ان کو ہوتا ہے کہ پہلے اتنوں کے پاس گئے، پتہ نہیں یہ بھی ٹھاگی ہے، یہ بھی چوری ہے، پہلے انہوں نے یہ کروایا تھا، یہ منگوایا تھا، بکرے دیے تھے، نظر و نیاز دی تھی، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ والو ایسے ڈامانڈول کچے ایمان کے ساتھ میں بھی اگر کچھ بتاؤں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو کیس اور بگڑتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو شفا نصیب ہوتی ہے، جن کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اب اللہ والو جادو شروع میں، جس طرح میں نے آپ کو سمجھائی باتیں، شروع میں پتہ چل جائے کہ جادو ہوا ہے، اور 40 دن کے اندر اندر پتہ چل جائے۔ کتنے دن کے اندر؟ 40۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، جادو ہوا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ میں وہ دکھ برداشت کروں گا، حضور کی سنت کا فیضان آئے گا، میں علاج کروں گا، حضور کی سنت کا فیضان آئے گا۔ اب میرا دکھ بھی کملی والے کا دکھ مشترکہ ہو گیا ہے، جو دکھ ان کو ملا اس کی کچھ خیرات مجھے بھی مل گئی ہے، کوئی پریشان نہیں ہونا۔ 40 دن کے اندر پتہ چل گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کا 100% کامیاب علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ 40 دن کے اندر ہزاروں میں کسی ایک کو پتہ چلتا ہے۔ جو میں نے پہلے کہا، کچھ کہتے ہیں جی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے وہ بتاؤ جو اللہ نہیں کرتا۔ یہ بھی جہالت، اور کچھ کو سرے سے علم ہی نہیں ہوتا، جو عام عوام ہوتی ہے۔ تو دونوں جہالت میں، یعنی دینی طبقہ بھی جہالت میں مارا جاتا ہے، اور جو عام عوام و ناس ہے وہ بھی جہالت میں ماری جاتی ہے۔ اور یہ کوئی جادو شادو نہیں ہوتا، ایویں گلاں بنیاں نے، پیراں نے کھان دے طریقے بنائے نے، اس پاگل پن سے وہ 40 دن گزر جاتے ہیں۔ اللہ والو جب وہ 40 دن گزر گئے کموں پیش، اب وہ جو گندگی شیاطین نے تمہارے جسموں میں ڈالی ہے، جس کو آپ نیگیٹو انرجی کہتے ہیں، اور میڈیکل کی زبان میں آپ کہیں گے ٹاکسنز، وہ جو ٹاکسن تمہاری باڈی میں ڈالے ہیں، وہ پھر تمہاری باڈی کے اندر تخریبی عمل تیز کریں گے، تعمیری عمل کم ہوگا، جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی۔ اب وہ روحانی بیماری سے جسمانی بیماری میں بدل جائے گا۔ 4 مہینے کا وقت عمومی طور پہ ہمارا تجربہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد مریض 2 بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک روحانی تو تھا، اب بدنی بھی ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، میں نے کبھی کسی کا علاج بند نہیں کیا۔ میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ جو جس بیماری کا علاج جس ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں وہ کرواتے رہنا ہے۔ کیوں؟ جب تک ہمارے پاس آتے ہیں تب تک 2 مسئلے بن چکے ہوتے ہیں۔ اب کسی ایک صاحب نے میسج کیا، جی حضرت صاحب میں اگر
شوگر کا علاج جو آپ نے بتایا روحانی، اگر وہی کرنا ہے تو پھر دوائی کیوں کھاؤں؟ اگر دوائی کھانی ہے تو یہ کیوں کروں؟ میں نے کہا پھر میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، جمعرات کو آ جانا، پھر میں نقطہ سمجھا دوں گا کہ کیوں کھانی ہے۔ اللہ کرے وہ یہ بیان سن لے تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ بدنی بیماری بن گئی ہے۔ تم نے جو وقت تھا متعین 40 دن کا، 35 دن کا، 45 دن کا، اوسطاً 40 دن کا وہ گزر گیا، اب وہ ٹاکسن نے تیری باڈی کو برباد کر دیا ہے۔ اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ نقطہ آپ کو اور واضح ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کو گولی لگ جاتی ہے، بعد میں گولی وہ ڈاکٹر آپریشن کر کے نکال دیتا ہے، کیا بدن کو نقصان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ نقصان تو ہو گیا نا، گولی نکل گئی، بے نہیں جادو ختم ہو گیا، لیکن جو جادو جسم کو نقصان دے گیا وہ سو دے گیا، آپ کے اعصابی نظام کو تباہ کر دیا۔ کتنے جادو کے مریض ایسے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں ان کو وہ راشا ہوتا ہے، ٹریمرز ہوتے ہیں، یہ جو ہاتھ کانپتے ہیں، اس طرح پھر ان کی آنکھیں، آئی سائٹ جو ہے بینائی وہ کمزور، یادداشت ہے وہ کمزور، بڑھاپا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھر آتا ہے۔ کیوں؟ جسم کے اندر میں نے کیا بھی بولا کہ تخریبی عمل تیز ہو جاتا ہے، نیگیٹو انرجی کی وجہ سے، بار بار شیاطین کی توجہ ڈالنے کی وجہ سے۔ رات کو مجھے سوشل میڈیا والوں نے ایک اسکرین شاٹ بھیجا، ایک خاتون ہے سیالکوٹ سے، میں کو تقریباً غالباً 2:45 بجے کا وقت ہوگا، تو میں پڑھ رہا تھا، جب میں نے وہ اسکرین شاٹ 2 دفعہ انہوں نے مجھے بیل کی، میں جب وہ فرزار واٹس ایپ کھول کے پھر میں نے دیکھا تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ یعنی میرا دل اس وقت وہ میسج کو پڑھ کے، آپ میں بات سنیں گے تو آپ بھی اس طرح افسردہ ہو جائیں گے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میسج پڑھ کے نا تو بس میں لیٹ جاؤں، نہ میں پڑھوں نہ روزہ رکھنے کو دل چاہ رہا۔ اب مجبوری تھی، اگر عام دن ہوتا چلو بندہ لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کا ذہن بدل جاتا ہے۔ اب وہ میسج کیا تھا کہ خاتون ہے، وہ کہتی ہے میرے ساتھ 15 16 17 18 سال سے مسئلہ ہے۔ میں نے کیا بتایا جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی 18 سال 20 سال 25 سال والے، یعنی برباد ہوئے۔ وہ کہتی ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں بازار میں جاؤں کہیں یا میرے ساتھ کوئی ایسے چھو بھی جائے تو مجھے اتنا وہم ہو جاتا ہے کہ میں نہائے بغیر نہیں رہ سکتی، کپڑے بدلے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ بولو زندگی برباد ہو گئی۔ ابھی آپ حضرات مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کون کس کے ساتھ نہیں چھوتا؟ گھر میں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب نے رہنا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ یوں لگ جائیں، آپ کے لیے میرے سے اب رہا نہیں جا رہا، بس کرو جلدی کرو، میرے کپڑے بدلو، میرے کپڑے بدلو۔ سجاد صاحب نے اپنے جو فوت ہو گئے ہیں پولیس والے آپ والے، سجاد صاحب پہ جب جادو ہوا، ان کے اوپر جو اس کا منفی اثر آیا وہ کیا تھا؟ وہ کمرے میں بند کر کے اپنے آپ واش روم جاتے تھے، دروازہ کھلا رکھنا، سونا ہے تو کمرہ کھلا ہے، رات کو سونا ہے تو لائٹ چلی رہے، یعنی جو ہی وہ دروازہ بند ہوتا تھا تو ان کو ہوتا تھا کہ میرے اوپر کچھ ہونے لگا ہے، میرے ساتھ کچھ ہونے لگا، یعنی وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ اب وہ خاتون کہتی کہ میں نے جو وہ نماز روزے کی پابندی کی، جو بھی کہیں علاج بھی کروائے ہوں گے بے تحاشا جگہوں پہ، کچھ افاقہ ہوا۔ اب جو اگلی بات جو مجھے جس کی تکلیف بہت زیادہ ہوئی وہ یہ کہنے لگی کہ میں پڑھی لکھی بھی ہوں اور دین کی طرف میں میرا رجحان بھی ہے، تو حضرت صاحب میرا یہ حال ہے کہ میرا پیشاب میری شلوار میں نکل جاتا ہے، اور میں نے 2 روزے واش روم میں کھولے ہیں۔ ہائے ہائے، میں کہتا ہوں میں پڑھ کے اتنا تو پریشان ہوا۔ کہتی میں عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے گئی ہوں، وضو کرتے کرتے میرا پیشاب نکل گیا۔ کیوں؟ واش روم جو ہے، بیت الخلاء جو ہے، وہ جنات کا گھر ہے۔ جب وہ خاتون وہاں گئی، ان کی طاقت بڑھی، انہوں نے سفنکٹر کے اوپر پریشر ڈالا، وہ لوز ہوئے، پیشاب نکل گیا۔ کہتی پھر میں وہیں پہ کپڑے ذرا دھوئے تو بیٹی نے کھجور یا جو بھی چیز تھی وہ واش روم میں لا کے دی، تو کہنے لگی آج 7-8 روزوں میں سے 2 روزے میں بیت الخلاء میں کھول چکی ہوں، میری عصر کی نماز بھی گئی، مغرب بھی گئی۔ تو اللہ والو امت اس وقت اتنی پریشان ہے، اتنی دکھی ہے، اتنی امت دکھی ہے اس وقت، صرف کس وجہ سے؟ کملی والے کے دین کو چھوڑ دیا، جو دین کی روح تھی اس کو چھوڑ دیا۔ وہ ایسے فرقے بن گئے، ایسے لوگ بن گئے ہمارے اندر، غیروں نے گھسا دیے کہ کچھ انہوں نے دور کر دیا کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو میں نے ابھی کیا کہا کہ جب یہ مقام آ جاتا ہے، اب اس خاتون نے پوچھا ہے کہ حضرت صاحب آپ سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، بابی ہیں، شیعہ ہیں، حالانکہ میں کالے کپڑے پہنتا ہوں، کالی انگوٹھی لگاتا ہوں، کالا امامہ شریف لگاتا ہوں، میرے بارے میں تو شیعہ ہونے کا گمان زیادہ ہونا چاہیے، اب کیوں نہیں پوچھا؟
اب میں راسخ العقیدہ بھی ہو گیا ہوں، سنی بھی ہو گیا ہوں، پیر بھی ہو گیا ہوں، بزرگ بھی ہو گیا ہوں، غوث قطب بھی ہو گیا ہوں. کیوں؟ اب اللہ کی کڑکی لگ گئی ہے. جب منہ میں روٹی ہے، پیٹ میں روٹی ہے، منہ میں باتیں ہیں، اس وقت یہ نہیں ہم نہیں ڈر جاتے، یہ مشرک ہیں، بریلوی ہیں، یہ سجدے کرتے ہیں، یہ بدعت کو کرتے ہیں. اب کہاں گئی؟ اب میرے سے علاج کروانا چاہ رہے ہو. سیالکوٹ سے میرے سے پیغام مجھے آیا ہے. اس طرح اسکاٹ لینڈ سے ایک خاتون نے مجھے پیغام بھیجا، وہ وہاں ایم ڈی کی ہے میڈیکل میں، انہوں نے ڈگری حاصل کی بچی نے، تو وہاں پہ شیاطین اس کو چمٹ گئے، وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پورے جسم کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. اب تو اس نے نہیں پوچھا حضرت صاحب آپ پہلے اپنا عقیدہ بتائیں آپ کون ہیں. تو یہ میں نے باتیں اس لیے کہی ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ ہے تو اللہ والو کوئی عقیدہ کوئی کچھ نہیں ہے. عقیدہ ہے تو صرف وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اہل سنت ہے، بس. باقی سب روٹی ہے، اور دین وہی ہے جو صحابہ سے ملے گا. دین کیا ہے؟ وہی ہے جو صحابہ سے ملے گا. عقیدہ کون سا ہے؟ جو صحابہ کا تھا، بس خلاص. اس کے نیچے سب روٹی ہے، دال روٹی کا مسئلہ ہے. تو اپنی زندگیوں کو برباد نہیں کرو. پھر جب یہ حال آ جاتا ہے تو کہاں گیا شیعہ، کہاں گیا وہابی، کہاں گیا دیوبندی، اور جو بھی اور 4-5 جو سمیں چلتی ہیں پاکستان میں، ان میں سے کوئی ہے؟ اب تو وہ کہتے ہیں جی میرا علاج ہونا چاہیے، حضرت صاحب کوئی میرے پہ شفقت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال کسی کے اوپر مصیبت نہ آئی اور برباد نہ ہوا ہو تو تب بھی الحمدللہ ہم راسخ العقیدہ ہیں. 18 سال بعد جب برباد ہو کے آتا ہے پھر تو ویسے ہی ہم راسخ العقیدہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جادو شروع میں پتہ چل جائے، جادو کا 4 مہینے کے بعد پتہ چل جائے، یا جادو کا 20 سال کے بعد پتہ چلے، یا آپ ہر جگہ علاج کروا کے برباد ہو گئے ہیں، پھر وہی بات کہ نہ مال رہا ہے نہ ایمان رہا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا رتی برابر بھی ایمان رہا ہے، بس اسی ایمان کو ذرا مضبوط کر کے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ العزیز میں جیسا بھی ہوں، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، تو راتوں کو اٹھ کے جولیاں اٹھا کے مجھے نہیں میری نسلوں کو نہ دعائیں دے، اور اس خانقاہ کو نہ دعائیں دے، اس در کو نہ دعائیں دے، تو قیامت والے دن تیرا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. اللہ شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے گا. اب کرنا کیا ہے؟ جو مریض ہو یہ علاج اس نے خود کرنا ہے. اگر تو مریض کا شرعی عذر ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بے ہوش حالت میں ہے، پھر اس کی گنجائش ہے کہ کوئی دوسرا اس کا کر دے، یعنی اس کے جو لواحقین ہے، اٹینڈنٹ ہے، وہ کر دے. وگرنہ مریض ہوش و حواس میں ہے، پڑھ سکتا ہے تو وہی کرے گا. اب کرنا کیا ہے؟ 7 دن کا علاج ہے. کتنے دن کا علاج ہے؟ 7 دن کا. یہ یوں کاٹ جادو کی چلے گی ایسے، 7 دن کے بعد کاٹ ہو جائے گی، جس طرح اوپر چڑھے تھے ویسے ہی واپس آ جانا. یعنی وہ مصیبت جس کے لیے 17 سال 18 سال 20 سال ذلیل ہوتے رہے، جو فقیر بتانے جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے صرف 7 دن کے اندر اس تکلیف سے نکال دے گا، بشرطے کہ اس نے موت نہ لکھی ہوئی. اللہ شفا دے کے رہے گا انشاءاللہ اللہ سے. رات کو یہ عمل کریں، دن کو کریں، دوپہر کو کریں، کوئی شرط نہیں ہے. لیکن جس وقت عمل کر لیا، مثال کے طور پہ پہلے دن آپ نے بعد نماز عشاء کیا ہے تو پھر اسی وقت کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ پہلے سوچ لیں کہ میرے لیے آسان کون سا ہے. میں دن میرے لیے آسان ہے، دوپہر کو آسان ہے، رات کو آسان ہے، تہجد کے وقت آسان ہے، جو جس کو آسان ہے. جس وقت وہ عمل کر لیا اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد اسی وقت کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ عمل کرتا ہوں بعد نماز عشاء، تو اگلے دن کس وقت کروں گا؟ عشاء. سمجھ آ گئی اتنی بات؟ آپ نے وضو کر کے بیٹھنا ہے، جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گے پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی. کتنی بار؟ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کریں گے، اپنے اوپر دم کریں گے، تاکہ جو کچھ اندر ہے وہ تو ہے، باہر والا اندر نہ پائے. کیوں؟ ہم نے کیا کرنی ہے؟ کاٹ کرنی ہے، علاج کرنا ہے. اب جو باہر والا بھی آئے گا وہ تو جنگ شروع ہو جائے گی، پھر تو ہم جیت ہی نہیں سکتے. یہی غلطی ہوتی ہے کہ وظائف اثر نہیں کرتے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حصار. حصار کر لیے، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنا حصار کر لیں. اپنے ہاتھوں پہ جو ہے وہ
پھونک ماریں اور جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پھیرتے جائیں گے. آپ کا روحانی حصار بھی ہو جائے گا, جہاں جہاں ہاتھ لگے گا یہ آپ کا بدنی حصار بھی ہو جائے گا. اللہ کے حکم سے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت جب پوری ہو جائے گی تو شیاطین جو اندر والے ہیں وہ باہر نہیں جا سکیں گے, جو باہر والے ہیں وہ حصار کے اندر نہیں آ سکیں گے. اب جو کچھ ہونا ہے اس کڑے کے اندر ہی ہونا ہے, تو کڑے کے اندر سے انشاءاللہ پھر شافی نکلنے نہیں دیتا. شرط یہ ہے جیسے میں بتاؤں ویسے کرو, پھر ہم نکلنے نہیں انشاءاللہ دیتے. اب کیا ہوگا, آپ نے کڑا دے لیا, یعنی عملیات میں ہم کہتے ہیں کڑا دے لیا, عام زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں حصار کرنا. آپ نے حصار کر لیا, اپنا پروٹیکشن سرکل آپ نے بنا لیا, بدنی حصار بھی آپ نے, فزیکلی بھی آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے. کتنی بار؟ 11 بار. اس کے بعد آپ نے 100 دانے والی تسبیح لے لیں, اس پہ آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی مشکل ہے؟ 1000 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم. اپنے اوپر دم کریں, اپنے گھر بھر پہ دم کریں, پانی پہ دم کریں, پانی پہ دم کر کے بڑی 1.5 لیٹر کی بوتل بنا لیں. اب سارا دن 24 گھنٹے وہی پانی پینا, اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں پینا. اس پانی کو بڑھا لیں, اسی پانی سے روزانہ نہانا ہے. وہی پانی سے کوئی دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کھانی ہے, اگر کوئی دوائی نہیں کھاتے تو جتنا ضرورت کا ہے وہ پینا ہے. جب پانی کم ہونے لگے اس میں اور پانی ڈال لیں. اب آج پہلا دن تھا, ہم نے کیا کیا, پہلے حصار کیا, اس کے بعد ہم نے کتنی بار یہ تسبیح پڑھی ہے لا حول ولا قوت, یا یہ عمل پڑھا ہے 1000. اگلے دن اسی وقت پہ بعد نماز, مثال کے طور پہ عشاء شروع کیا ہے تو اگلے وقت دن اسی وقت پہ بعد نماز عشاء ہم حصار کریں گے پہلے, اس کے بعد ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے 2000 مرتبہ. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ہم جو ہے وہ سارے گھر کو دم کریں گے, اپنے بچوں کو کریں گے, اپنے آپ کو کریں گے, پانی پہ دم کریں گے, پھر پانی سارا دن استعمال کریں. تیسرے دن کتنا پڑھیں گے؟ 3000. چوتھے دن 4000. پانچویں دن 5000. چھٹے دن 6000. ساتویں دن 7000. اللہ جب یہ 7 کا عدد پورا ہو گیا, تیرا پورا بدن اس آیت یا اس تسبیح یا اس عمل کے صدقے اللہ نور علی نور کر دے گا. جب پڑھ رہا ہو تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, میں گناہ سے بچ نہیں سکتا اگر اللہ نہ بچائے. میں نیک عمل کر نہیں سکتا اگر اللہ توفیق نہ دے. میرا اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے. تو یہ مفہوم, یہ ترجمے کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں پڑھ کیا رہا, اے اللہ میں اس بیماری سے نکل نہیں سکتا, یہ تو نہ کر دے دے. میں یہ عمل جو حضرت صاحب نے بتایا ہے میں کر نہیں سکتا اگر تو توفیق نہ دے. سونیا سب نہ بڑا تو ہی ہے, ساری عزتاں تیرے تے جا کے ختم ہوندی ہیں. تو یہ یقین اپنے رب کے ساتھ رو رو کے اللہ اس بیماری سے تو نہ نکالے تو زمانے میں مجھے کی بیماری سے نکال نہیں سکتا, اور اگر تو نکالنے پہ آ جائے تو یہ جادو سے بڑھ کے 100 گنا بڑا بھی جادو ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں پھر بقیہ بات بھی کرتا ہوں. 3-4 سال پہلے میں کلینک سے گھر گیا تو غالباً میں وضو کے لیے واش روم جانے لگا تھا, یا میں کہیں کمرے میں کوئی یعنی ادھر ادھر ہوا ہوں, تو کمرے میں انہوں نے صفائی کی تو کہیں جھاڑو کا اتنا سا تنکا ٹوٹ کے نہ پڑا ہوا تھا کارپیٹ کے اوپر. وہ جھاڑو لگاتے ہیں تو کھرچتے ہیں تاکہ مٹی وغیرہ نکل جائے ویکیوم لگانے کے بعد, وہ کہیں اتنا سا تنکا چھوٹا سا پڑا, میرا اس کے اوپر پاؤں آ گیا. اس تنکے نے مجھے نانی یاد کرا دی. کیا یاد کروا دی؟ نانی. آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت صاحب نے کہا کہ وہ محاورہ بولا, نہیں مجھے تو پالا ہی میری نانی نے ہے, میری تو ماں بھی وہی سب کچھ ہے. تو مجھے واقعی نانی یاد آ گئی, یعنی میری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے, ایسے وہ میرے پاؤں میں چبھا ہے نا, تو بس میں نے تو 15-20 دن وہ بھوگتا ہے. یعنی میں سیدھا پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا. اب کلینک پہ بوٹ پہنے ہیں تو چلنے میں دقت, وہ سویلنگ آ گئی, انفلیمیشن ہو گئی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سا تنکا لگا انجانے میں تو میرے لیے عذاب بن گیا. اگر خدا نہ خواستہ شوگر ہوتی, بات کدھر کی کدھر چل پڑتی. تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اللہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تنکے سے بھی مروا دیتا ہے. کتنے مریض ایسے ہیں شوگر کے کہ وہ بیچارے ناخن کاٹ رہے تھے ہاتھ کا یا پاؤں کا, خاص طور پہ پاؤں کا, وہ ہلکا سا ناخن کاٹ گیا, وہیں سے بات بن گئی, باقی 1.5 ٹانگ رہ گئی.
اللہ نے 2 دیے, ایمپوٹیشن ہو گئی, آدھی کاٹ کے سرجن نے ڈسٹ بن میں پھینک دی اور باقی 1.5 ٹانگ رہ گئے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ناخن کاٹنے سے. تو اللہ والو جب وہ مروانے پہ آئے تو ہاتھیوں کو بھی چڑیوں سے مروا دے, اور اگر وہ طاقت دینے پہ آ جائے, کرم کرنے پہ آ جائے, تو اللہ والو سارا زمانہ مل کے بھی جادو کرتا رہے, ادھر سے ہوتا ہے ادھر سے ختم ہو جاتا ہے. اب آپ نے پہلے اپنا یقین بنانا, اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ تیری طاقت کے بغیر میں بچ نہیں سکتا, اور تیری توفیق کے بغیر یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ میں پڑھ نہیں سکتا, تو مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اب یہ 7 دن کا عمل ہو گیا. جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے 7 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے ہیں, ایسے ہی اب آپ نے واپس آنا ہے. اگلے دن کتنی بار پڑھیں گے؟ 6000. اگلے دن 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. یہ 14 دن کا آپ کا سائیکل کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. سمجھ آئے؟ 14 دن کا آپ کا سائیکل مکمل ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ ہم نے نہیں کرنا. آپ نے 7000 پڑھا, پھر اسی طرح واپس آئے. اگلے دن 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 اور 1000. 7 دن جانے میں لگیں گے, 7 دن آنے میں لگیں گے. اب 14 دن کا سائیکل مکمل ہو گیا تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ مریض نے, کہ میں ٹھیک گیا, میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اگر تو مسئلہ حل ہو گیا ہے تو پھر شان اچھی خیرات کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ساری زندگی پڑھتے رہو. انشاءاللہ جو تھوڑے بہت اس کے اثرات رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اور آئندہ زندگی میں انشاءاللہ جادو بھی نہیں ہوگا, آپ محفوظ رہیں گے. 14 دن کا یعنی ایک سائیکل مکمل کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افاقہ تو ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا, تو ایک سائیکل اور چلا دیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 80% کام ہوا ہے, تھوڑا سا بھی رہتا ہے, تو ایک سائیکل 7 دن پھر دوبارہ اوپر, پھر 7 دن دوبارہ نیچے آ جائے. آپ نے 2 سائیکل کر لیے. اگر آپ نے 2 سائیکل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ابھی گھر میں بچے لڑتے ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, ابھی مسئلہ نہیں, تو ایک سائیکل اور, تو اللہ تعالیٰ اس کے 7 سائیکل چلائے جا سکتے ہیں. کتنے سائیکل؟ 7. عمومی طور پہ لوگوں کو جو پرانے مریض بھی ہوتے ہیں ان کو 3 سائیکل سے آرام آ جاتا ہے, اور ایک سائیکل کتنے دن کا ہے؟ 14 دن کا. 7 دن اوپر جانا ہے اور 7 دن ہی نیچے آنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے. میں بھائی ٹھیک ہوں تو پھر بند کر دیں. پھر میں نے کیا کہا کہ ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام کو ساری زندگی کرتے رہیں. اس تسبیح کی پھر کوئی پابندی نہیں ہے, صبح کریں شام کو کریں, پھر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو 7 دن آپ پہلے اوپر جانے والا عمل کریں گے, پہلے 7 دن کا جب عمل شروع کریں گے, اگر آپ صدقہ روز نہیں دیں گے یہ عمل نہیں ہو سکے گا. یہ پہلے بتا دوں آپ کو, کیوں؟ یہ جادو کی کارڈ ہے, تو کارڈ کا عمل انتہائی مشکل ہوتا ہے. جب تک آپ صدقہ نہیں دیں گے, خیرات نہیں کریں گے, شیاطین کی طاقت نہیں ٹوٹے گی. آپ پڑھیں گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے, کمر میں درد ہوگی, معاملات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں, آپ ڈر جائیں گے. اگر صدقہ روز دیں گے, چاہے ایک کھجور ہی دیں, چاہے ایک انڈا ہی دیں, یہ نہیں میں کہہ رہے کالا بکرا دیں, جو آپ کی حیثیت ہے. جب ایک سائیکل مکمل ہو جائے 14 دن کا, پھر اچھا صدقہ دیں, خیرات کریں, کسی کو راشن لے دیں, کپڑے لے دیں, جو آپ کو سمجھ آئے وہ. اور اس کے زیادہ سے زیادہ کتنے سائیکل ہم کر سکتے ہیں؟ 7. تو میں نے کیا بات کہی ہے کہ عمومی طور پہ جو ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے 3 سے اوپر کوئی جاتا نہیں ہے. اور اگر کوئی بہت ہی پرانا مریض ہے اور بالکل ہی اس کا ایمان ختم ہوا ہے تو پھر اس کو 7 بھی کرنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ سارا کس کے اوپر انحصار ہے؟ مریض کے اوپر ہے. تو اللہ بولے یہ 7 دن کا عمل ہے. جو ہڈیوں کے اندر, گوشت پوست کے اندر بیماری بدنی بھی ہے وہ بھی اللہ نکال دے گا انشاءاللہ العزیز. جادو تو ویسے ہی پہلے سائیکل سے ٹوٹ جائے گا. اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے آپ کو 2 سائیکل, 3 سائیکل, 4 سائیکل مزید پڑھنے پڑ سکتے ہیں. ساری بات اب سمجھ آ گئی. پہلے آپ حسار کریں گے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے, روحانی حسار کریں گے, پھر اپنا ہاتھ پھیریں گے پورے بدن پہ جہاں جہاں جاتا ہے, بدنی حسار کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پہلے دن 1000 مرتبہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور اول و آخر 11 بار درود پاک. درود پاک کون سا پڑھیں گے؟ درود ابراہیم. اور اگلے دن 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. اب یہ
سائیکل مکمل ہو گیا. اب 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 اور 1 14 دن مکمل ہو گئے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری طبیعت کیسی ہے. طبیعت اچھی ہو گئی ہے بالکل، آپ کہہ رہے میں فٹ ہوں، تو عمل بند کر دیں، خیرات کر دیں اور ایک تسبیح صبح شام ساری زندگی. نہیں تو ایک سائیکل اور کر رہے ہیں، نہیں تو ایک سائیکل، 7 سائیکل آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. 3 سائیکل مکمل نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کو تمام بدنی اور روحانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جس کو آپ جا کر اجازت دیں انہیں بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے.